صحابہ کرام جو قبرستان میں بقیع شریف میں حضور کے ارد گرد بیٹھے تھے، حضور کیا کرتا ہے، وہ برا عمل بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فرشتے اسے عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور اس کا برا عمل ہنس کے اس کے ساتھ طنز کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ اگر کبھی آپ اس کیفیت کو محسوس کریں کہ بندہ حالت تکلیف میں ہو اور پھر اس تکلیف کی حالت میں کوئی آنے والا آ کر اس کا ٹھٹھا کرے، اسے اس تکلیف کا درد کم لگتا ہے اور مذاق اور ٹھٹھے کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ یہ بھی طنز ہے قدرت کی طرف سے، بھلا عذاب کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ مثال میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ عذاب کا مزہ، اللہ فرماتا اب عذاب کا مزہ چکھ۔ کہنے لگے عذاب کا مزہ تو نہیں ہوتا، وہ تو سزا ہے، پھر کیوں کہا گیا کہ عذاب کا مزہ چکھ؟ آپ نے مثال دی، فرمایا اگر ابا جی یا اماں جی ایک بچہ شرارتیں کر رہا اور بار بار اس کو تنبیہ کی جائے کہ بیٹا بار بار کرسی پہ چڑھ کے چھلانگیں نہ لگاؤ، بار بار سٹول پہ چڑھ کے چھلانگ نہ مار، چوٹ لگ جائے گی، بار بار تنبیہ کی جاتی ہو مگر بچہ پھر بھی باز نہ آتا ہو، بالآخر جب تیسری چوتھی بار بینچ پہ چڑھے، سٹول پہ چڑھے، کرسی پہ چڑھے، شرارت کرے اور نیچے گرے اور اس کو چوٹ لگے اور پھر وہ چوٹ کی درد سے رونے لگے، تو ماں کہتی ہے اب آیا مزہ؟ میں تجھے منع نہیں کرتی تھی کہ نہ کر، اب چوٹ لگ گئی، اب آیا مزہ؟ اسی کیفیت کو اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ میرا نبی تجھے روکتا نہیں تھا دنیا میں، حضور نے بتایا نہیں تھا زندگی کیسے گزارنی ہے، عارضی لذت کے لیے، وقتی مزے کے لیے میری رحمت سے کوسوں دور چلا گیا۔ تجھے منع کرتے نہیں تھے ایسا نہ کر، اس بڑی مچھلی کی طرح جس کا رومی نے فرمایا جیسے وہ چھوٹی مچھلی کھینچ کر ایک بار دریا سے باہر نکلی تو پھر واپس دریا میں نہیں آئے گی۔ رومی فرماتے ہیں بندہ خدا تو بھی اسی طرح اس دنیا سے جب ایک دفعہ باہر نکل گیا تو پھر قیامت آئے گی، پھر تو واپس یہاں نہیں آئے گا، پھر تیرے ساتھ وہی تیرا عمل ہے جو تو نے دنیا میں کمایا تھا۔ یہ گناہگار کی کیفیت ہے، یہ اس ظالم کی کیفیت ہے جس نے زندگی کو برباد کیا۔ اور دوسری طرف سرکار فرماتے ہیں وہ نیکوکار، بظاہر دنیا میں لوگ اسے اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ کے اتنا قریب تھا، اتنا قربت والا، اتنا فضل والا، اس کے پاس بھی جب اس کا موت کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس بھی آتے ہیں، پورا دستہ آتا ہے فرشتوں، پوری جماعت آتی ہے، خوشبودار کپڑے میں، خوشبودار لباس میں، حنود جنت کی خوشبو میں بھیگا اور ڈوبا ہوا، اور اسے آ کر بڑے اعزاز کے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تجھے سلام ہو۔ فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ایھا الروح الطیبہ، اے پاک روح، کنت فی جسد طیب، تو جس جسم میں تھی وہ جسم بھی پاک تھا، اخرجی الی ربک، اب اس طیب جسم سے اپنے رب کی طرف نکل، اس حال میں نکل، ان ربک علیک حاضر، کہ تیرا رب راضی ہو کر تیری روح کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب وہ اللہ کی رضا کی سند اسی دنیا میں دیکھتا ہے نا، وہ نیک بندہ، اس کی روح تو کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگی تھی، کبھی سر کی طرف بھاگی تھی کہ مجھے نہ نکالو اس جسم سے۔ سرکار فرماتے ہیں اس نیک بندے کی روح، یہ حضور کہاں بیٹھ کر فرما رہے؟ جنت البقیع، سبحان اللہ، جب اس انصاری صحابی کی قبر کو کھودا جا رہا اس کی روح جو نیک بندہ ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی روح حضور کیسے نکلتی ہے؟ سرکار نے فرمایا اس نیک بندے کی روح ایسی سرشاری کے ساتھ نکلتی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے کے مشکیزے کو کانوں تک پانی سے بھر کے اس کے منہ کو بند کر دے اور جیسے زمین پر رکھے اس کا منہ اچانک کھل جائے،
اور وہ پانی کا فوارہ نکلے مشکیزے سے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں اس سرشاری کے ساتھ اس نیک بندے کی روح اس کے نیک وجود سے نکلتی ہے. سبحان اللہ. نکال کر اسے صاف خوشبودار کفن میں، رومال میں، چادر میں لپیٹا جاتا ہے اور ملک الموت اسے علیین کے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. وہ جہاں سے گزرتی ہے روح آسمانوں کی طرف سفر کیا جاتا ہے. جو ڈیوٹی پر آ رہے ہوتے ہیں فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں. جو فرشتے ڈیوٹی کر کے زمین سے جا رہے ہوتے ہیں میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں اس روح کی خوشبو سے محسوس کرتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں اس دستے کے فرشتوں سے سبحان اللہ. من ھذا الطیب. سبحان اللہ. یار یہ طیب بندہ کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ خوشبودار آدمی کون ہے؟ سبحان یہ اللہ. کس کی روح کو لے کر جا رہے ہو جو جہاں سے گزرتا ہے مہکاتا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں آدھا فلاں بن فلاں، یہ فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. اسے ہم اللہ کے حضور لے کر جا رہے ہیں. پہلے آسمان پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یہ پوچھ کر کہ کون ہے کہا جاتا ہے یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، ہم اسے اللہ کے حضور لے کر جا رہے ہیں. وہ جو دروازے پر تعینات فرشتہ ہے وہ کہتا ہے ہمیں حکم ملا ہے کہ اس کے لیے دروازے کو کھول دیا جائے. سبحان اللہ. جیسے یہاں پر صاحب منصب ہو تو حکومتی اہلکار اسے بڑے اعزاز کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ ضلع اور تحصیل کی حدود کراس کرواتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے اسے پہلے آسمان کی حد تک رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر دوسرے آسمان کے فرشتے انتظار کرتے ہیں. درجہ بدرجہ جب وہ اللہ کے حضور پہنچتا ہے تو میرا اور آپ کا رب پروردگار عالم ساری کائنات کا خالق اور مالک سبحان اللہ. وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کس کی روح ہے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کس کی روح ہے. عرض کیا جاتا ہے کہ مولا یہ تیرا فلاں بندہ ہے، اس کا وقت ہو گیا تھا، تیری بارگاہ میں لے آئے، تیری بارگاہ میں لے آئے. اب اس فرمان کا مزہ تو لیجیے جو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں سے بنا. اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں سے بنا، اور اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں سے بنا اپنے فضل سے. پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ مولا یہ فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا تھا، اس کی روح کو تیری بارگاہ میں لے آئی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اکتب کتاب عبدی. پہلے کو اس نے اپنا بندہ نہیں کہا تھا، پہلے فرمایا تھا اکتب کتابہ فی السجین، اس کی کتاب کو، اس کی تقدیر کو لکھ دو سجین میں، قید کے اندر قید. اب اللہ فرماتا ہے اکتب کتاب عبدی فی العلیین، میرے اس بندے کی تقدیر کو، اس بندے کی روح کو، اس کے ٹھکانے کو جنت کے علیین میں لکھ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فردوہ الی الجسد، اللہ کریم فرمائے گا اس کی روح کو جلدی جلدی اس کے جسم کی طرف لوٹا دو قبر میں. سبحان روح اللہ. رخصت ہو کر وہاں پہنچتی ہے، جو اس قابل ہو اس کا ٹھکانہ وہیں پر طے کر دیا جاتا ہے. پھر روح واپس قبر میں آتی ہے. جیسے ہی قبر میں آتی ہے اللہ ہم پر قبر کا معاملہ بھی آسان بنا. اور یہاں جو ہمارے بھرم بنے ہوئے ہیں اللہ کرے یہ بھرم حشر کے دن تک قبر میں ہمارے ساتھ چلتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ روح طیب سبحان اللہ اس پاکیزہ وجود میں لوٹائی جاتی ہے تو نکیرین حساب والے فرشتے جب وہ آتے ہیں